بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے۔ ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے، اور عقیقہ کرنے کا، ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو۔ چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو، اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ۔ رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ۔ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو۔ لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ وہ کویسچن یہ تھا کہ ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ کو مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا آپ گندے پانی سے باہر نکلیں۔ وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، لازم بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا۔ تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں، سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی صحبت گندی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندا ہوتا ہے، یا آپ از خود بد نگاہی کے عادی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندا ہوتا رہتا ہے، یا پھر مطلب آپ کو ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ محارم کے بارے میں، اپنی سگی والدہ، سگی بہن، سگی بیٹی اور بہو اور کزنس سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے سد باب کریں، اچھی دوستی رکھیں، اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، پہلا اصول یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر اگر گندا پانی ہو، اس گندے پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں، اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندا پانی گرنا شروع ہوگا، اتنا ڈالیں کہ گندا سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے۔ تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی سپیچز سنیے علماء کی، اچھے مثبت اصلاحی بیانات سنیں، اس کے علاوہ علوم دینیہ سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھی خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں گھر میں آپ سنا کریں، اور اپنے گھر میں بھی جیسے آپ اگر بہن ہیں کوئی کام کاج کر رہی ہیں، گھر میں نعت شریف لگا لیں اور آپ سنتی بھی جائیں، گھر کے کام بھی کرتی رہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا، ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن نعت شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونجتی رہیں گی، پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی۔ پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ کر لیں کچھ عرصہ، پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لیے جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خراب قسم کا خیال آیا، 12 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ لیں 12 بار۔ پھر خراب خیال آیا، پھر 12 بار پڑھ لیں۔ چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھائی اس کو گندا خیال ڈالنا خطرناک ہے، یہ تو ہر گندے خیال کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ